سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح اخلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے تھے. جب فارغ ہو جاتے تو انہیں چاٹ لیتے تھے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ سلطان باقرینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں اور برتن کے چاٹنے کا حکم دیا اور فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. افسوس، سب کروڑ افسوس، آج کل مسلمانوں کے کھانے کا انداز دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی کم خوش نصیب ایسے ہیں جو سنت کے مطابق کھاتے ہوں اور اس کی برکتیں پاتے ہوں. بیان کرتا حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کھانے کا ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہو. ہڈی وغیرہ کو اس قدر جوس چاٹ لینا چاہیے اس پر روٹی کا کوئی جز اور کسی قسم کے غذائی اثرات باقی نہ رہیں. ضرورت رکابی میں ہڈی کو جھاڑ لیجیے تاکہ کوئی دانہ وغیرہ لٹکا ہو تو باہر آ جائے اور کھایا جا سکے. اگر ہو سکے تو کھانے میں پکے ہوئے گرم مسالے مثلا الائچی وغیرہ کالی مرچ لونگ دارچینی وغیرہ بھی کھا لیجیے، انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا. اگر نہ کھا سکے تب بھی گناہ نہیں ہے. اسی طرح بریانی وغیرہ سے کھاتے ہری مرچیں نکال کر لوگ پھینک دیتے ہیں، تو پھینکنے کی بجائے ممکن ہو تو کھانا شروع کرنے سے پہلے ان کو الگ کر لیں اور بعد میں کسی کھانے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو پیس کے. اکثر لوگ مچھلی کی کھال بھی پھینک دیتے ہیں، تو اس کو بھی کھا لینا چاہیے. الغرض کھانے کے تمام اجزاء پر غور کر لیا جائے اور اس کی ہر بے ضرر چیز کھا لی جائے. پلیز انگلیاں اور برتن اس قدر چاٹیں کہ ان میں کھانے کے اجزاء باقی نہ رہیں. حضرت سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کو انگوٹھا شہادت والی اور درمیانی انگلی ملا کر 3 انگلیوں سے کھاتے دیکھا. یہ انگوٹھا، یہ شہادت والی انگلی اور یہ انگلی، ان 3 انگلیوں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے. ہمیں بھی سنت کی وجہ سے ان 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے. پھر میں نے دیکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہنچنے سے پہلے چاٹ لیا. سب سے پہلے درمیانی، پہلے یہ انگلی چاٹی، پھر شہادت والی اور پھر انگوٹھا. چاٹنے میں بھی یہ ترتیب ہے تو ہمیں بھی اسی ترتیب سے چاٹنا چاہیے. انگلیاں 3 بار چاٹنا سنت ہے. اگر 3 بار کے باوجود انگلیوں پر غذا چپکی ہوئی نظر آئے تو زیادہ بار چاٹ لیجیے یہاں تک کہ غذا کا اثر نظر نہ آئے. شمائل ترمذی میں ہے سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد اپنی انگلیاں 3 بار چاٹتے تھے. سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو رکابی اور اپنی انگلیوں کو چاٹ لیتا ہے اللہ پاک اس کو دنیا و آخرت میں آسودہ رکھتا ہے، یعنی سیر رکھتا ہے. دنیا میں بھی انشاءاللہ کبھی اسے فاقے بھوک نہیں آئے گی اور آخرت میں بھی اس کو انشاءاللہ کھانے ملیں گے. سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کے برتن کو نہ اٹھایا جائے یہاں تک کہ کھانے والا اس کو چاٹ لے یا کسی اور کو چٹوا دے کہ کھانے کے آخر میں برکت زیادہ ہوگی. حضرت نبیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بإذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھانے کے بعد برتن کو چاٹ لے گا وہ برتن اس کے لیے استغفار کرے گا. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ برتن کہتا ہے اے اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر جس طرح اس نے مجھے شیطان سے نجات دی. مفتی احمد یاتران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آلودہ برتن بغیر صاف کیے پڑا رہے تو اسے شیطان چاٹتا ہے. مفتی احمد یاتران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برتن چاٹنے میں کھانے کا ادب ہے، اس کو بربادی سے بچانا ہے. برتن یوں ہی چھوڑ دینے سے اس پر مکھیاں بن بناتی ہیں. برتن میں لگے ہوئے کھانے کے اجزاء معاذ اللہ گندی نالیوں میں پھینک دی جاتے ہیں جس سے اس کی سخت بے ادبی ہوتی ہے. اگر ایک وقت میں ہر فرد چند دانے بھی برتن میں چھوڑ کر ضائع کر دے تو روزانہ کئی من کھانا برباد ہوگا. غرض کہ برتن چاٹنے میں کئی حکمت ہیں اور پوری دنیا کا اگر سروے کریں تو روز کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے. کتنے بچے ہیں بیچارے جو بھوکے
جیسے فلسطین میں غزہ میں بچوں کے حالات ہیں، ایک بچے کو گھاس کھاتے ہوئے دیکھا بھوک کی وجہ سے، اور یہاں کھانا بھی اتنا ضائع کر دیتے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیالہ چاٹ لینا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ پیالہ بھر کھانا تصدق کروں، یعنی چاٹنے میں چونکہ انکساری ہے لہذا اس کا ثواب اس صدقے کے ثواب سے زیادہ ہے۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رکابی اور اپنی انگلیاں چاٹے اللہ عز و جل دنیا و آخرت میں اس کا پیٹ بھرے، یعنی دنیا میں فقر و فاقہ سے بچے، قیامت کی بھوک سے محفوظ رہے، دوزخ سے پناہ دیا جائے کہ دوزخ میں کسی کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں جو کھانے کا برتن چاٹے اور دھو کر اس کا پانی پی لے اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک تو چاٹنا چاہیے اور پھر اس میں تھوڑا سا پانی مکس کر کے مزید اسے صاف کر کے اس کو پی لینا چاہیے۔ صرف کھانے کی رکابی کو چاٹنا کافی نہیں ہے، جب بھی کسی پیالے یا گلاس وغیرہ میں چائے پی لیں، دودھ، لسی، جوس وغیرہ استعمال کریں تو ان کو بھی چاٹیے اور دھو کر پی لیجیے۔ اسی طرح سالن یا کسی اور غذا کا کوئی اجتماعی کٹورا ہے، کڑائی ہے، پتیلا ہے، وہ خالی ہو چکا ہے یا اس میں معمولی سی غذا باقی رہ گئی ہے تو اس کو اور نکالنے کے چمچ کو بھی ممکن ہو تو نکالنے والے چمچ کو بھی اس برتن کو بھی ممکن ہو تو صاف کر لیجیے۔ عموماً دیگوں، پتیلوں اور بڑے برتنوں کے اندر کچھ نہ کچھ غذا باقی رہ جاتی ہے جو ضائع کر دی جاتی ہے۔ یہاں بھی دیگیں آتی ہیں 11ویں شریف کی، اس کے علاوہ بھی لنگر چلتے رہتے ہیں تو دیگ کے نیچے چاولوں کے ذرات لگے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی قورمہ وغیرہ کوئی سالن بھی ہے تو بیچ میں لگا ہوتا ہے، اسی طرح دیگوں والے دیگیں لے جاتے ہیں، کپڑے دھو کے گندی نالیوں میں بہا دینا انہوں نے، تو ہمیں چاہیے کہ اس میں سے کوئی ایک دانہ بھی باقی نہ رہے۔ دیگ کو بھی اچھی طرح نیچے سے بالکل صاف کر کے کسی رکابی میں، اب دیگ کو چاٹ تو نہیں سکتے لیکن کم از کم کوشش کر کے اس کے اندر جو چاول لگے ہوئے ہیں جو کھانے کے جو بھی ذرات ہیں اس کو صاف کر کے کسی برتن میں ڈال سکتے ہیں، تو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ گھروں میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے، محفلوں کے لنگر میں بھی اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ایک بار دھو کر پینے سے عموماً برتن صاف نہیں ہوتا، لہذا 2 یا 3 بار پانی ڈال کر اچھی طرح اوپری کنارے سمیت ہر طرف انگلی پھرا کر دھو کر پیے تو بہتر ہے۔ دھو کر پینے کے بعد بھی رکابی یا پیالہ وغیرہ میں چند قطرے بچ جاتے ہیں، لہذا انگلی سے جمع کر کے وہ پانی جو چند قطرے بہ جاتے جو دیواروں پہ سائڈوں پہ لگے ہوتے برتن میں نا وہ بھی ضائع نہ ہو، پانی کا قطرہ بھی ضائع نہ ہو، اس کو بھی پی لیں۔ پانی یا مشروب پی کر گلاس یا بوتل بظاہر خالی ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی اس کی سائڈوں پہ کچھ قطرے لگے ہوتے ہیں جو محسوس نہیں ہوتے لیکن ہوتے ہیں، وہ بعد میں قطرے نیچے گرتے ہیں اور 1 2 3 قطرے وہ ضائع ہو جاتے ہیں، بوتلوں کو پھینک دیا جاتا ہے، تو ان کو بھی جمع کر کے ہلا جلا کے پی لینا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، کاش اس طرح دھو کر پینا نصیب ہو کر وہ کہ کھانے کا وہ برتن، لسی کا گلاس یا چائے کا پیالہ وغیرہ ایسا ہو جائے کہ شناخت نہ ہو سکے کہ اس میں ابھی کچھ کھایا ہے یا شربت وغیرہ پیا گیا یا نہیں، اتنا صاف ہو کہ نظر آئے کہ یہ تو دھلا ہوا برتن ہے۔ الحمدللہ کوئی سنت خالی از حکمت نہیں ہے، جدید سائنس بھی اب اعتراف کرتی ہے کہ حیاتیات یعنی وٹامنس، خصوصاً وٹامن بی کمپلیکس کھانے کے اوپری حصے میں کم اور برتن کے نیچے والے حصے میں پیندے میں زیادہ ہوتے ہیں۔ اس غذا میں موجود معدنی نمکیات صرف پیندے ہی میں ہوتے ہیں جو کہ برتن کو چاٹنے یا دھو کر پی لینے سے کئی امراض کی روک تھام کا باعث بنتے ہیں۔ تو ہمیں آج سے سنت پہ عمل شروع کر دینا چاہیے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا ٹھنڈا کر لیا کرو کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ سیدنا جویریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی بھاپ ختم ہونے سے پہلے اس کھانے کو ناپسند فرماتے تھے، تھوڑا ٹھنڈا کر کے بھاپ نکل رہی ہو اور حملہ کر دیتے ہیں کہ کوئی اور میں کھا جائے، ختم نہ ہو جائے، تو کھانا ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے، مگر یہ ضروری نہیں کہ اتنا ٹھنڈا کر دیں کہ ٹیسٹ نہ رہے، بد مزہ ہو جائے، جم جائے، بلکہ کچھ ٹھنڈا ہو لیتے ہیں کہ کھانے کے قابل ہو جائے۔ مفتی احمد عرفان فرماتے ہیں کہ کھانے کا کچھ ٹھنڈا ہو جانا اور بھوکوں سے ٹھنڈا نہ کرنا باعث برکت ہے۔
اور اس طرح کھانے میں تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ تیز گرم کھانے یا خوب گرما گرم چائے یا کافی وغیرہ پینے سے منہ اور گلے کے چھالے، معدے میں ورم وغیرہ ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اس پر فوراً پھر ٹھنڈا پانی پینا مسوڑوں اور معدے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی طرح اگر کھانے میں مکھی گر جائے تو لوگ پورا کھانے پھینک دیتے ہیں، اسراف کر دیتے ہیں، تو اسراف گناہ ہے۔ مکھی کو غوطہ دے کر نکال دیجیے اور وہ غذا بلا تکلف استعمال کیجیے۔ چنانچہ طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دے دو اور پھینک دو، کیونکہ اس کے ایک بازو میں شفا ہے، دوسرے میں بیماری ہے۔ کھانے میں گرتے وقت پہلے بیماری والا بازو ڈالتی ہے، لہذا پورا غوطہ دے دو تاکہ شفا والا پر بھی اس میں ڈوب جائے۔ نگاہ مصطفیٰ پر قربان، ہمارے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ملاحظہ فرما لیا تھا اب سائنس بھی اس کو تسلیم کر چکی ہے، کیونکہ 1400 سال پہلے کوئی خوردبین تو تھی نہیں، یا پورا کوئی لیبارٹریز کا سسٹم تھا چیک کریں کہ اس کے پر میں کیا ہے۔ بغیر چیک کیے، بغیر کسی لیبارٹری کے، کسی ریسرچ سینٹر کے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی علم تھا کہ مکھی کے اس پر کے اندر بیماری ہے، اور اس کو ملاحظہ بھی فرما لیا۔ تو نگاہ مصطفیٰ طاقت دیکھیے، کتنی باریک بین ہے ہمارے آقا کی نگاہیں، وہ کچھ دیکھ لیتی ہیں جو اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ لوگ کہتے ہیں ان کو علم نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، علم غیب نہیں ہے، ہماری طرح ہے، ہمارے جیسے ہیں۔ تو ایسے بے وقوف لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بد عقیدہ بد مذہب لوگ اس طرح باتیں کرتے ہیں۔ تو اب سائنس بھی اعتراف کرتی ہے کہ مکھی کے ایک بار میں خطرناک وائرس ہوتا ہے اور دوسرے میں اینٹی وائرس ہوتا ہے۔ مکھی جب کبھی کسی کھانے یا مشروب یا چائے یا دودھ یا پانی وغیرہ میں گرتی ہے تو وائرس والا پر پہلے ڈالتی ہے، جس سے غذا میں وائرس پھیل جاتے ہیں اور کھانے والا بیماری کا شکار ہو سکتا ہے۔ اب اگر مکھی کو غوطہ دے دیں تو دوسرے پر کے جو اینٹی وائرس ہیں وہ جراثیم ان خطرناک جراثیم کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اب وہ غذا بے ضرر ہو جاتی ہے۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے آیا ہے گوشت کو کھاتے وقت چھری سے مت کاٹو، کھاتے ہوئے چھری سے مت کاٹو، کیونکہ یہ اجمیوں کا طریقہ ہے، اور گوشت دانتوں سے نوچ کر کھاؤ کیونکہ یہ زیادہ لذیذ ہے، خوشگوار۔ اگر گوشت کا بڑا ٹکڑا مثلا دھنی ہوئی ران ہے وغیرہ تو سب حسب ضرورت چھری سے کاٹنے میں پھر مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ بعض کرتے ہیں لوگ پورا پورا بکرا روسٹ کرتے ہیں یا پورا پورا اونٹ بھی روسٹ کرتے ہیں، بریانی کا بڑا سا تھال ہوتا ہے تو پورا بکرا پڑا ہوتا ہے یا پورا پورا اونٹ پڑا ہوتا ہے۔ اب اس صورت میں تو پھر دانتوں سے کھانا مشکل ہے، پھر اس صورت میں کاٹنا ہوتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی تحقیق کے مطابق ذبیحہ میں 22 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا کھانا حرام ہے، لیکن عوام کی اس کی طرف توجہ نہیں ہے، وہ حرام بھی بس اس لیے کھا جاتے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں، معلومات ہی نہیں۔ تو 22 چیزیں ان کا علم ہونا چاہیے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں، کھائیں نہ، مرغی میں، دیگر جانوروں میں 22 ایسی چیزیں جن کا کھانا منع ہے، حرام ہے۔ انہی میں سے حرام مغز ہے جو کہ سفید ڈوری کی طرح ہوتا ہے، اور وہ بھیجے سے شروع ہو کر گردن سے گزرتا ہوا پوری ریڑھ کی ہڈی میں آخر تک ہوتا ہے۔ نیز گردن کی دونوں طرف پیلے رنگ کے 2 پٹھے ہوتے ہیں، مضبوط پٹھے کندھے تک کھینچے ہوتے ہیں، یہ کافی سخت ہوتے ہیں، آسانی سے گلتے نہیں ہیں۔ ان کا اور حدود کھانا بھی حرام ہے۔ ذبیحہ کے گوشت کے اندر جو خون رہ گیا وہ اگرچہ پاک ہے، مگر اس خون کا کھانا حرام ہے۔ لہذا گوشت کے وہ حصے جن میں عموماً خون رہ جاتا ہے ان کو اچھی طرح دیکھ لیجیے۔ مثلا مرغی کے پکے ہوئے گوشت میں سے گردن، پر اور ٹانگ وغیرہ کے اندر سے کالی ڈوریاں نکال لیا کریں کہ یہ خون کی نسیں ہوتی ہیں، اور خون پکنے کے بعد کالا ہو جاتا ہے۔ آپ اگر بوٹی کھاتے ہوئے دیکھیں گے نا، بیچ میں سے وہ ایک کالی سی ڈوری ہوتی ہے، تو وہ خون کی رنگ ہوتی ہے، تو کھاتے ہوئے اس کو نکال دینا چاہیے۔ مرغی کی گردن کے پٹے اور حرام مغز بھی نہ کھائیں۔ تو ایسی بات کر پوری بوٹی اٹھا لیگ پیس ہوتا ہے، لوگ کھانا شروع کر دیتے ہیں، اسے دیکھ کے کھانا چاہیے کہ اس کے اندر وہ جو خون کی لمبی سی لائن نظر آ رہی ہے اس کو پہلے نکال لیں پھر کھائیں، ورنہ وہ کھانا حرام ہے۔
اللہ پاک ہمیں سنت کے مطابق کھانا کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر کھانا سنت کے مطابق کھا کے اسے اچھی طرح برتن کو چاٹ کے دھو کر پی کر کھانے کی بعد کی دعا مانگ کے اور پھر خلال بھی کرنا چاہیے۔ جو لوگ خلال نہیں کرتے ان کے دانتوں کے بیچ میں جو گیپ ہے اس میں کھانے کے اجزاء رہ جاتے ہیں، گلتے سڑتے رہتے ہیں، منہ میں سمیل پیدا ہوتی ہے، مسوڑے دانت خراب ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد کسی لکڑی یا تنکے سے خلال کرنا سنت ہے۔ بعض لوگ ماچس کی تیلی کا بارودہ الگ کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو ماچس کی تیلی سے بارود توڑ کے سائڈ میں پھینک دیا اور ضائع کر دیا، وہ اسراف ہو گیا، اس کی بھی کوئی قیمت بنتی ہے۔ وہ بارود ضائع ہوتا ہے، کسی اور طریقے سے خلال کر لیا جائے۔ خلال کی اہمیت سے احادیث کریمہ مالا مال ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھانا کھائے اور دانتوں میں کچھ رہ جائے اسے اگر خلال سے نکالے تو تھوک دے، اور زبان سے نکالے تو نکل جائے۔ خلال سے نکالے تو پھر اسے پھینک دے، ہاں اگر زبان سے منہ کے اندر ہی چیز نکلے تو اسے نکل دے۔ جس نے ایسا کیا اچھا کیا، اور نہ کیا تو بھی حرج نہیں۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، خلال کرنے والے کتنے عمدہ ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ کس چیز سے خلال کرنے والے؟ فرمایا، وضو میں خلال کرنے والے، کھانے کے بعد خلال کرنے والے۔ وضو کا خلال کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور انگلیوں کے درمیان خلال کرنا، جبکہ کھانے کا خلال کھانے کے بعد ہے۔ اور کرامن کاتبین یعنی یہ اعمال لکھنے والے دو بزرگ فرشتے جو ہمارے ساتھ ہیں، ان پر اس سے زیادہ کوئی بات شدید نہیں کہ وہ جس شخص پر مقرر ہے اسے اس حال میں نماز پڑھتا دیکھیں کہ اس کے دانتوں کے درمیان کوئی چیز ہو۔ لیکن فرشتوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے کہ بندے کے منہ کے اندر ذرات ہیں اور بندے نے خلال نہیں کیا، ان بزرگ فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ جو لوگ پان کھاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، جن کے دانتوں میں تو نظر آ رہے ہوتے باقاعدہ اتنے بڑے بڑے وہ پیس، تو ایسوں کو خیال رکھنا چاہیے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح جب نماز پڑھتے ہیں تو فرشتہ منہ پہ اپنا منہ رکھ لیتا ہے، اب جن کے منہ میں ذرات ہوں، سمیل آ رہی ہو، صحیح صاف نہیں کرتے ہوں، مسواک نہ کرتے ہوں اچھی طرح، تو ان فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ جنہوں نے منہ پہ منہ رکھنا ہوتا ہے۔ جو کھانا بوٹی کے ریشے، سیدنا ابن عمر فرماتے ہیں کہ کھانا یا بوٹی کے ریشے داڑھوں میں رہ جاتے ہیں، وہ داڑھوں کو کمزور کر دیتے ہیں۔ ایک تو وہ نقصان ہے جو فرشتوں کو تکلیف دے رہے ہیں، اور نماز کی حالت میں منہ میں سمیل ہے، ایک تو یہ گناہ، پھر مسجد میں آنا ایسی صورت میں ایک وہ حرام، اور تیسرا اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنے مسوڑے کمزور کر رہے ہیں۔ کچھ عرصے بعد دانت گر جائیں گے، اور جن کے دانت نہیں ہیں ان سے پوچھیے دانتوں کی قدر، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو ہم نے سنا ہم اس کے مطابق عمل کریں اور دوسروں تک ان باتوں کو پہنچائیں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔